اگلے شاعر کو مدعو کر رہے ہیں۔ ہمارے یہ شاعر اسلام آباد سے تشریف لائے ہیں۔ نظم آپ کا خاص حوالہ ہے۔ آپ نہایت خوبصورت شاعری کرتے ہیں، آپ کا ایک الگ ہی جہان معنی ہے۔ طویل نظم میں آپ کا ایک بڑا اہم مقام ہے۔ نہایت خوبصورت شاعری، ایک بالکل مختلف ذائقے کی، بالکل مختلف مزاج کی شاعری سننے کے لیے اپنی سماعتوں کو تیار کر لیجئے۔ تشریف لا رہے ہیں اسلام آباد سے محترم علی محمد فرشی۔ میں آپ کی تھکن دور کرنے آیا ہوں۔ آپ کو زیادہ زور نہیں لگانا پڑے گا، واہ، یعنی کہ ہر مصرعے پر دا دینا، تو آپ کو اس مشکل سے نجات دے دیتی ہے نظم۔ نظم کا عنوان ہے ہوا مر گئی۔ ہوا مر گئی ہے، ابھی شام چوکھٹ سے لگ کر کھڑی، کپ کپاتے ہوئے سرد ہاتھوں سے جاتے ہوئے سال کو الوداع کہہ رہی تھی۔ واہ، ابھی شام چوکھٹ سے لگ کر کھڑی، کپ کپاتے ہوئے سرد ہاتھوں سے جاتے ہوئے سال کو الوداع کہہ رہی تھی کہ ٹی وی نے اپنے خصوصی بلیٹن میں اس سانحے کی خبر دی۔ ابھی شام چوکھٹ سے لگ کر کھڑی، کپ کپاتے ہوئے سرد ہاتھوں سے جاتے ہوئے سال کو الوداع کہہ رہی تھی کہ ٹی وی نے اپنے خصوصی بلیٹن میں اس سانحے کی خبر دی۔ خبر پڑھنے والی کی آنکھوں پہ افسوس کی تیز بارش تھی۔ خبر پڑھنے والی کی آنکھوں پہ افسوس کی تیز بارش تھی۔ ہونٹوں سے الفاظ یوں ٹوٹ کر گر رہے تھے کہ جیسے درختوں کے پتے خزاں میں۔ اس سانحے کی خبر دی۔ خبر پڑھنے والی کی آنکھوں پہ افسوس کی تیز بارش تھی۔ ہونٹوں سے الفاظ یوں ٹوٹ کر گر رہے تھے کہ جیسے خزاں کی کسی رات کو تیز آندھی چلے تو درختوں کے پتے بکھرتے بچھڑتے ہوئے کھڑکیوں سے پناہ مانگتے۔ ہوا مر گئی ہے۔ ہوا مر گئی ہے، نہ جانے وہ کیا کہہ رہی تھی، بس ایک دکھ ہی دکھ تھا۔ نہ جانے وہ کیا کہہ رہی تھی، بس ایک دکھ ہی دکھ تھا۔ ٹپکتا ہوا سرخ قالین تک آ گیا تھا۔ نہ جانے وہ کیا کہہ رہی تھی، بس ایک دکھ ہی دکھ تھا۔ ٹپکتا ہوا سرخ قالین تک آ گیا تھا۔ ہوا مر گئی ہے۔ سبھی مسجدوں، ہوٹلوں، قہوہ خانوں، گھروں میں یہی خبر تھی، ہوا مر گئی۔ صحافی، معلم، ادیب اور شاعر، کارخانوں کے مزدور، دفتر کے بابو، شفا خانوں کے ڈاکٹر اور نرسیں، سبھی چھابڑی والے، اخبار کے سارے ہاکر پریشان تھے۔ سب کے ہونٹوں پہ تالے پڑے تھے اور آنکھوں میں حیرت کے نیزے گڑے تھے۔ ہوا کون تھی؟ ہوا کون تھی؟ ایک معصوم لڑکی نے امی سے پوچھا۔ ہوا کون تھی؟ ایک معصوم لڑکی نے امی سے پوچھا۔ ہوا ایک ننھی سی گڑیا تھی۔ ہوا ایک ننھی سی گڑیا تھی۔ ایک اسکول کا راستہ بھول کر جنگلوں کی طرف چل پڑی اور وہاں ہاتھیوں نے اسے رون ڈالا۔ بڑے چوک میں ڈاک خانے کے باہر کھڑی ایک بڑھیا جسے لوگ پاگل سمجھتے تھے۔ بڑے چوک میں ڈاک خانے کے باہر کھڑی ایک بڑھیا جسے لوگ پاگل سمجھتے تھے، ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی
हवा एक बरोगन थी, जाने किसे ढूंढती फिर रही। वाह, और वो जिसने किताबों के दुख अपने सीने में रोशन किए थे, और वो जिसने किताबों के दुख अपने सीने में रोशन किए थे और आंखों के पानी से एक रोशनाई बनाकर चमकते हुए हर्फ लिखता था, कहने लगा। क्या कहना है। और आंखों के पानी से एक रोशनाई बनाकर चमकते हुए हर्फ लिखता था, कहने लगा। एक भिखारन थी वो, बस उसे जिंदगी की दुआएं वो देती, जो अपनी खनकती हुई उम्र की रुक रही रेज़गारी, जो अपनी खनकती हुई उम्र की नुक रही रेज़गारी सदा उसके कशकोल में डालता था। क्या कहने, क्या कहने। हवा मर गई, हवा मर गई। बिस्तरे मर्ग पर खांसते खांसते एक बूढ़े ने अपनी बहू से कहा, हवा मर गई। बिस्तरे मर्ग पर खांसते खांसते एक बूढ़े ने अपनी बहू से कहा, वो जोगन सपेरन नचाती रही बीन की तेज लय पर मुझे। वो जोगन सपेरन नचाती रही बीन की तेज लय पर मुझे, जिंदगी भर वो डसती रही काली नागिन। वाह, हवा कौन थी? हवा कौन थी? मस्जिदों, पार्कों, होटलों, कारखानों, घरों में यही बहस थी। हवा कौन थी? हवा मेहरबान खूबसूरत, हवा मेहरबान खूबसूरत, हवा शहर भर की जरूरत। वाह वाह, हवा मेहरबान खूबसूरत, हवा शहर भर की जरूरत। हवा जहर थी, बस्तियों के लिए कहर थी। हवा दाश्ता फाहिशा बदचलन नायिका नहीं, वो फरिश्ता, वो मरियम, वो सीता। समंदर की छाती से चिपकी हुई कश्तियों और दरख्तों की शाखों से लिपटे परिंदों ने पूछा, हवा कौन थी? समंदर की छाती से चिपकी हुई कश्तियों और दरख्तों की शाखों से लिपटे परिंदों ने पूछा, हवा कौन थी? समंदर, दरख्त, आसमां सारे खामोश थे। वाह, समंदर, दरख्त, आसमां सारे खामोश थे और ज़मीं रो रही थी, ज़मीं रो रही थी।